حضور مدرسۃ المدینہ بالیگان، یہ غالباً جب شاید دعوت اسلامی سے پہلے بھی کچھ اس طرح کا سلسلہ آپ کے ساتھ چلتا رہا ہے، اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہو تو اس کی میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی مزید اہمیت پر بیان ہو، چونکہ یہ ناظرین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آخر مدرسۃ المدینہ بالیگان اور بالیغات سے ایک عام فرد کو قرآن سیکھنے کے تعلق سے کس قدر فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور یہ جو پڑھنے والے ہیں یہ مزید اپنے آپ کو کیسے مضبوط کریں اور قرآن کے فیضان سے مزید کیسے برکتیں حاصل کریں۔ قرآن کریم تو ایسا ہے کہ مسلمان اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم اس کی زندگی کا حصہ ہے، سمجھو اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، قرآن شریف کے پیچھے پیچھے اس نے چلنا ہے۔ تو ایک بھاری تعداد ہے مسلمانوں کی جو قرآن کریم پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے، کوشش نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، یہ سب ہے، لیکن یہ پڑھنا سمجھ میں آتا ہے کہ یار قرآن شریف اپنے کو آنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ غفلت ہے، غفلت کا دور دورہ، لیکن یہ کہ الحمدللہ قرآن کی تعلیم کا نظام تو ظاہر ہے کہ جب سے یہ نازل ہوا ہے تب سے چل ہی رہا ہے الحمدللہ۔ تو اس میں دعوت اسلامی نے بھی اپنا حصہ ملایا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے بہت سارے، یہ ہے کہ کثرت کے حساب سے کہ دعوت اسلامی نے کثرت سے اس کے مدارس کھولے ہیں، بالغان کے جو فی سبیل اللہ، بالغان کو جس میں پڑھا جاتا ہے، اور نابالغ جو بچوں کے مدرسے بھی دن کو ہیں، تو بھی ہمارے ہاں سب فی سبیل اللہ یہ پڑھاتے ہیں۔ تو یوں لاکھوں طلبہ کرام دن کو رات کو ملا کر یہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں پڑھتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بالغان کے مدرسۃ المدینہ جو ہیں یہ پہلے شروع ہوئے، اور وہ بچوں کے مدرسے باقاعدہ جو دعوت اسلامی کی طرف سے تو یہ بعد میں شروع ہوئے۔ یہ فیضان قرآن ہے، دعوت اسلامی بھی فیضان قرآن ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک اس فیضان کو عام رکھے اور ہمیں قرآن کی خدمت سے محروم نہ کرے۔ اللہ کرے کہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی ذیلی حلقے ہیں، میرے خیال ہے لاکھ سے سوا ہوں تو تعجب نہیں ہے، لاکھ سے بڑھ کر ہوں تو ہر ذیلی حلقے میں کم از کم ایک مدرسۃ المدینہ بالغان ہو، بلکہ جتنی مسجدیں ہیں اللہ کرے کہ ہر مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان، کروڑوں مسلمان ایسے کہ جن کو قرآن کریم سیکھنے کی حاجت ہے تو وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ اور اسی طرح اسلامی بہنوں کے بھی گھر گھر مدرسۃ المدینہ بالغات اللہ کرے شروع ہو جائیں، ان کو بھی بہت ضرورت ہے قرآن کریم سیکھنے کی۔ ہم مطلب لاکھ پڑھے لکھے ہو جائیں، یہ ڈگری کر لیں وہ ڈگری کر لیں، قرآن ہی نہ پڑھے ہوئے تو پھر ٹھیک ہے لوگ بولتے ہیں کہ پڑھا لکھا، لیکن میں تو یوں کہتا ہوں کہ یہ کیا پڑھا لکھا ہے، تو قرآن بھی نہیں آتا اس کو۔ پڑھا لکھا تو وہ ہے کہ جس کو قرآن درست پڑھنا آتا ہے، سبحان اللہ، لیکن عرف میں اس کو پڑھا لکھا بولتے ہیں، بولنے میں حرج نہیں ہے۔ میں اسے چوٹ کرتا ہوں کہ بھائی قرآن سیکھو، قیامت کے دن آپ کو یہ ڈگری ڈاکٹریٹ تو فلاں تو انجینئر یہ ڈگریاں نہیں بچائیں گی، قرآن کریم بچائے گا، قرآن کریم آپ کی شفاعت کرے گا، قرآن کریم کا پڑھنا یہ آپ کو بچائے گا۔ انگلش کا ایک ایک حرف پڑھنے کے فضائل آپ نے پڑھے ہوں گے، میں نے نہیں پڑھے، لیکن قرآن کریم بچہ جانتا ہے، مبالغہ کروں تو کہ ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ ہے میرا قرآن، میرے رب کا کلام، تو یار اس کو بھی تو سیکھو نا۔ ضرورتاً ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم لی آپ نے، لیکن یہ بھی تو سیکھو نا یار، قبر میں قرآن کام آئے گا نا، آخرت میں قرآن کام آئے گا، اس کو تو اولیت دینی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ اس کے لیے ہماری کوئی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے بدقسمتی سے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔